میں نے کمایا بہت، استعمال تھوڑا کیا۔ تیسرا ریگریٹ یہ تھا کہ میں زندگی میں خوش نہیں ہوا۔ میں نے بہت کچھ کیا، میری بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن میں انتظار کرتا رہا میں خوش ہوں گا۔ ہم ساری زندگی انتظار کرتے ہیں، ہم او لیول اے لیول میٹرک میں ہوتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ میں جانے کا انتظار کرتے ہیں، وہاں جا کے خوش ہوں گے۔ ہم پڑھنے کے دوران انتظار کرتے ہیں کہ جب جاب لگ جائے گی تب خوش ہوں گے، پھر جاب لگ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں شادی ہو جائے گی خوش ہوں گے، پھر تو بالکل خوش نہیں ہوتے، اور اس کے بعد میں کرتے کرتے میں زندگی گزر جاتی ہے، اور یہ انتظار ہی بن جاتا ہے کہ ہم کبھی خوش ہوں گے، اور ہم پوری زندگی میں، ساری زندگی میں گلے شکوے کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتے۔ یقین کیجیے یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہے، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں دکان چھوٹی بڑی ہو جائے خوش ہو جانا، کار چھوٹی بڑی کار ہو جائے خوش ہو جانا، کام چل پڑے خوش، بچے 2 نے 8 ہوتے خوش ہونا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی تمنا، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہم نے زندگی میں پالا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم کنڈیشن لگا کے خوشیوں کو جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ خوشی حاصل کا نام ہی نہیں ہے، یہ مینٹل سٹیٹ کا نام ہے، یہ دی ہوئی چیزوں کی قدر کرنے کا نام ہے، کہ جو اللہ نے دیا میں ان چیزوں کی قدر کرتا ہوں۔ حضور پرانی کہانی بنی ہوئی ہے، پرانی ایک کہانی ہے کہ ایک وقت کا بہت رئیس انسان، بہت امیر انسان، اتنا امیر کہ دنیا میں جو کہا جاتا ہے پیسہ اور دولت اور فراوانی آسانی اس کے پاس موجود تھی، سب کچھ تھا، خوشی نہیں تھی، خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ تو کسی نے اسے بتایا کہ تم فلانے جنگل میں چلے جاؤ، اس جنگل میں جاؤ گے تو وہاں ایک بابا ہے، وہ بابے کا کمال یہ ہے کہ تم اس کو اگر اس سے سیکھو وہ تمہیں خوش رہنے کا فن بتا دے گا۔ ٹریول کرتا ہے، مائگریٹ کرتا ہے بڑی مشکل سے تگ و دو کر کے، کہاں پیدل سفر کہاں گاڑیوں پہ، اور کرتے کراتے آخر اس شخص تک پہنچ جاتا ہے۔ جب پہنچ جاتا ہے تو وہ شخص گیان میں بیٹھا ہوتا ہے، میڈیٹیشن میں بیٹھا، آنکھیں بند کر کے مندراز بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور گیانی کی طرح آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کی انتظار کرتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، آنکھیں کھلنے کے بعد اس سے التجا اور سوال کرتا ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں، لیکن میرا ایک پرابلم ہے۔ وہ کہتا ہے کیا پرابلم ہے؟ کہتا ہے میں خوش نہیں ہو سکتا، میں خوش نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کیا کیا تمہارے پاس؟ کہتا ہے بڑا پیسہ ہے، بڑی آسانی ہے۔ کہتا ہے سب سے یونیک قیمتی چیز کیا ہے؟ کہتا ہے کوہ نور ہیرا کا تو سنا ہوگا آپ نے۔ کہتا ہے بالکل، وہ بھی میرے پاس ہے۔ کہتا ہے اچھا وہ بھی تیرے پاس ہے، یعنی دنیا کا سب سے مہنگا ہیرا تیرے پاس، اور تو خوش نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں وہ بھی میرے پاس ہے اور میں خوش نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر اس کو لے آؤ تو میں تمہیں خوشی کا راز، میں لوں گا نہیں، لے آؤ، دیکھوں گا تو میں خوشی کا راز تمہیں بتا دوں گا۔ تو یہ واپس میں جاتا ہے اور جا کے اسی مہنگے سے ہیرے کو لے کر آ جاتا ہے۔ جب لے کر آتا ہے رکھتا ہے اس کے سامنے، اس کو قطعی امید نہیں ہوتی، اتنا بوڑھا بندہ دوڑ بھی لگا سکتا ہے، لیکن وہی بابا ہیرا اٹھا کے دوڑ لگا دیتا ہے۔ جب وہ دوڑ لگاتا ہے تو پھڑ لو ہو جاتی ہے نا پنجابی، اگر آپ جانتے ہیں تو پھڑ لو ایک ٹرمینالوجی ہے کہ پھڑ لو بس کس طرح۔ وہ بابا دوڑتا ہے، یہ پیچھے دوڑتا ہے۔ حضور بندہ پیسہ بڑا کمائے، جم جوائن نہیں کرتا، فیشن کے لیے صرف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بابا پریکٹس والا ہوتا ہے، اس کا سٹیمنا اچھا ہوتا ہے، دوڑ آگے، یہ پیچھے دوڑ ہے، اللہ کا واسطہ کر رہا ہے، اور کرتے کراتے کیا دیکھتا ہے کہ بڑا دوڑنے کے بعد میں بابا کسی درخت پہ چڑھ گئے۔ بابا ہوتا ہے بھائی، بندہ ہوتا ہے، اور یہ بیچارہ زبان ہامپی، برا حال، ہامپا ہوا اور نیچے کھڑا تردے ڈال رہا ہے، اللہ کا واسطہ مینوں واپس کر دے، آئندہ میں سوال ہی نہیں پوچھوں گا۔ وہ کہتا ہے ایک شرط ہے صرف، تو ناک کی لکیریں نکال دے، اگر نکال دے گا میں ہیرا واپس کر دوں گا۔ یہ ناک کی لکیریں، اتنا بڑا بل گیٹ، اتنا بڑا سیٹ ناک کی لکیریں نکالتا ہے، یہ نکال کے کہتا ہے اب تو دے دے، اور یہ ہیرا پھینکتا ہے، یہ ہیرے کو ساتھ لگا کے خوش ہو کے کہتا ہے شکر ہے مل گیا، اور خوش ہوتا ہے۔ کہتا ہے ہوں خوش ہویا تو خوش ہویا۔ وہ کہتا ہے یہی سکھانا چاہ رہا تھا، خدا کے بندو چھن جاتا ہے تو قدر ہوتی ہے، جب وہ ہوتا ہے تو قدر ہی نہیں ہوتی۔ تو زندگی میں خوش وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس جو ہے وہ چھننے سے پہلے اس کی قدر تو کر لے، اس کو ویلیو تو دے لے، اس کی اہمیت کو تو جان لے۔ جو وقت ملا، والدین ملے، جو وسائل ملے، اللہ نے اولاد اچھی دی، اللہ نے جاب دے دی، اللہ نے مصروفیت اچھی دے دی، اللہ نے گریس بنا دی، اللہ نے آپ کے پردے ڈال دیے۔ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر باپ کے افکار، باپ کی سوچیں بیٹے پہ آشکار ہو جائیں، بیٹا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرا رب جو ان سے پردے ڈالنے والا ہے۔ کسی کو کسی کے خیال کی آگہی نہیں ہوتی، خامند کے خیالات بیوی کو پتہ لگ جائے تو ٹوٹا مار دے، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا مشکل کام ہو جائے، ہم گھروں سے سارے باہر ہوں بھائی۔ تو گزارش یہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ رب نے پردے ڈالے ہوئے اور اتنا بڑا کارخانہ قدرت
چلتا جا رہا ہے. حضور زندگی میں خوش ہونا ضرور سیکھیے, خوش رہنا ضرور سیکھیے, چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو اپنے آج کے لمحے میں جینا سیکھیے.